الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کام کے کسی بھی میدان میں کامیاب ہونے کے لیے استقامت بہت ہی ضروری ہوا کرتی ہے۔ کسی بھی میدان کے عروج کا دستار لینے کے لیے یا اس کامیابی کا تاج پہننے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ انسان کے اندر اس کام سے متعلق استقامت ہو، کنسسٹنسی ہو۔ تب تک انسان کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی میدان میں انسان کامیابی کے عروج تک نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک اس انسان میں اس کام سے متعلق حد سے زیادہ اس کے من و مزاج میں استقامت نہ ہو۔ استقامت کو تو مذہب نے بڑی اہمیت دی ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا اللہ حضرت رب رحمان ہیں، ثم استقاموا، پھر انہوں نے اس پر استقامت کی، اللہ سے یہ کہا کہ خدایا میں اپنا رشتہ آپ سے جوڑ رہا ہوں، پھر اس بات پر انہوں نے استقامت کی، جو کہا اس پر وعدہ بند رہے، تو اسے استقامت کہتے ہیں۔ تو اس پر انعام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں آخرت میں تتنزل علیہم الملائکہ لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ تو انہیں کوئی ڈر ہوتا ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے، اور فرشتوں کا ان پہ نزول ہوتا ہے، اور وہ فرشتے انہیں دنیا میں جنت کی بشارت سناتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ الاستقامت فوق الکرامہ، کسی بھی کام میں استقامت، وہ اس کام کی بہت بڑی اس کے پاس کرامت ہے، سب سے بڑی کرامت استقامت ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ عز وجل ادومها وان قل، اللہ کے یہاں سب سے محبوب عبادت، سب سے محبوب کام وہ ہے جو کنٹینیو ہو، دائمی ہو، اگرچہ وہ کم ہو، اگرچہ وہ تھوڑا سا ہو۔ اس لیے دوستو، جس بھی فیلڈ میں، جس بھی میدان میں آپ کامیابی چاہتے ہیں، آپ عروج چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اس کام میں آپ نے اپنے اندر استقامت کو پیدا کرنا ہوگا۔ وہ کام چاہے تعلیم سے تعلق رکھتا ہو، اور وہ تعلیم چاہے دینی تعلیم ہو، میڈیکل کی ہو، سپورٹس کا فن ہو، تعلیم سے متعلق جو بھی آپ کا فیلڈ ہے، جو بھی آپ کا میدان ہے، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ تب جا کر کامیاب ہو سکتے ہیں جب آپ میں استقامت پائی جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ استقامت پیدا کیسے ہو جائے، تو اس کے لیے میں دو چار باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ استقامت، کنسسٹنسی، جو ہر کام میں کامیابی کے لیے لازمی شے ہے، ضروری ہے، اور میں نے ابھی عرض کیا، وہ کام چاہے تعلیم سے متعلق ہو، چاہے وہ سیاست سے متعلق ہو، چاہے وہ سماجی خدمات سے متعلق ہو، وہ کام چاہے تجارت سے متعلق ہو، وہ کام چاہے عبادت سے متعلق ہو، ریاضت سے متعلق ہو، اگر آپ اس کام میں نام کمانا چاہتے ہیں، عروج تک پہنچنا چاہتے ہیں، لمبے خواب دیکھتے ہیں، آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کام کے اندر آپ نے اپنے اندر استقامت کو پیدا کرنا ہوگا۔ تو استقامت کیسے آ جاتی ہے، کنسسٹنسی کیسے آئے گی؟ تو اس کے لیے دوستو، آپ نے سب سے پہلے آپ نے ایک نظام الاوقات، ٹائم ٹیبل مینیج کرنا ہوگا۔ آپ طے کریں کہ میرا من و مزاج، جسے نفس لوامہ بھی کہا گیا، نفس امارہ بھی کہا گیا، آپ نے اس نفس امارہ اور نفس امارہ کو آپ نے ٹائم ٹیبل میں جھگڑنا ہوگا، اور اس ٹائم ٹیبل کی پھر آپ نے پابندی کرنی ہوگی۔ جو آپ نے اپنی زندگی کا اصول بنایا، اسی اصول پر آپ نے خود پھر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ مثلا آپ نے صبح سے لے کر شام تک ٹائم ٹیبل بنایا، 2 گھنٹے میرے تعلیم کے ہیں، 2 گھنٹے میرے استاد کے پاس کوچنگ کے ہیں، 2 گھنٹے میرے موبائل فون سے متعلق، نیٹ سے متعلق 2 گھنٹے میں رکھتا ہوں، 2 گھنٹے میں
ورزش سے متعلق رکھتا ہوں، 2 گھنٹے میں سوشل ورکنگ کے لیے متعین کرتا ہوں، 2 گھنٹے اپنی تلاوت وغیرہ اعمال کے لیے رکھتا ہوں، تو دوستو جو وقت جس کام کے لیے آپ نے متعین کیا وہ وقت اسی کام میں آپ نے صرف کرنا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نماز کے وقت میں غریبوں کی پرورش کے بارے میں سوچیں، اور جب غریبوں کی خدمت کا موقع آ جائے تو اس وقت آپ کو نماز کا خیال آ جائے۔ جب تلاوت کا وقت ہو آپ واٹس ایپ میں مشغول ہو جائیں، اور جب آپ نے جو وقت آپ نے میڈیا کے لیے متعین کیا ہے، مختص کیا ہے، تو وہ وقت آپ میڈیا کا قرآن کو دیں، قرآن کا میڈیا کو دیں، تو خلطمت ہو جائے گا، آپ کے دماغ میں استقامت نہیں رہے گی آپ کے پاس۔ جس کام کے لیے جو وقت آپ نے متعین کیا ہے وہ وقت اسی کام کو آپ نے دینا ہوگا، وہ وقت اسی کام کو آپ نے دینا ہوگا، یہ طے کریں آپ۔ تو ٹائم ٹیبل میں اپنے آپ کو باندھے رکھیں۔ دوسری بات، کسی بھی کام میں آپ شارٹ کٹ وے، یعنی اختصار والا راستہ، بائی پاس والا راستہ وہ اختیار نہیں کریں۔ جس کام کا جو فطری طریقہ ہے اس کو اسی انداز سے آپ اسی کام کو اسی سے اختیار کریں۔ مثلا اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں اپنے کاروبار میں، تو اس کے جو اپنے اصول ہیں، اس کے جو اپنے ضابطے ہیں، انہی ضابطوں میں رہ کر آپ نے کاروبار کو آگے بڑھانا ہوگا۔ اچانک اگر کہیں سے کوئی اسکیم آ گئی کہ ہم آپ کو 6 کروڑ روپے دے دیتے ہیں، تو اگر آپ نے فطری طریقے کو چھوڑ کر اچانک جو اسکیم آپ کے سامنے آئی ہے اس کو آپ اختیار کرتے ہیں، اس کو آپ لیتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا جو سجایا کاروبار تھا وہ بھی آپ کے ہاتھ سے چلا جائے۔ کسی بھی کام میں، جس کام میں آپ ترقی چاہتے ہیں، اس کام میں آپ شارٹ کٹ یعنی اختصار والا راستہ قطعاً آپ نہ لیں۔ استقامت کے لیے ایک اہم شے ایک اور ہے، وہ یہ کہ آپ یہ طے کریں کہ میں نے اپنے دماغ کو اور اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ کیوں؟ دماغ آپ کے یہاں پر موجود ہے، آنکھ کسی چیز کو دیکھتی ہے وہ فوراً اطلاع کرتی ہے، کان کسی چیز کو سنتا ہے وہ فوراً دماغ کو اطلاع کرتے ہیں۔ تو دماغ کو جو کان کے ذریعے سے اور کانوں کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے جو اطلاعیں ملتی ہیں، یہ دماغ اس پہ سوچنا شروع کرتا ہے، پلاننگ کرنا شروع کرتا ہے۔ تو اگر آپ مثلا تعلیم و تعلم میں ہیں، پڑھتے ہیں آپ، تو ابھی آپ سیاست کے خواب میں دیکھیں، کیوں؟ ہو سکتا ہے کیونکہ اس میدان میں جب آپ جائیں گے، وہاں کی اطلاع جب آپ کے دماغ کو ملیں گی تو آپ کا شاید لرننگ والا جو ٹائم ہے، سیکھنے کا جو ٹائم ہے، وہ متاثر ہو جائے گا۔ جب آپ تعلیم سے فارغ ہو جائیں، اگر آپ سیاست میں جانا چاہتے ہیں، آپ جائیں، آرام سے جائیں، آرام سے جائیں، لیکن اس وقت پھر پورا دماغ آپ اسی کو دے دیں۔ تو دماغ کو جو اطلاعیں دینی ہیں وہ آپ انہی چیزوں کی اطلاع دماغ کو دیں جن چیزوں کے بارے میں آپ ترقی چاہتے ہیں۔ دوسرے میدان کو آپ نہ دیکھیں، ان کو فی الحال چھوڑ دیں۔ آپ فی الحال میں کہہ رہا ہوں، فی الحال ہم کو چھوڑ دیں، ایک سائڈ میں رکھ دیں۔ اور تیسری بات وہ یہ کہ جو آپ تدابیر اختیار کریں گے اپنے نفس کو، اپنے من کو قابو کرنے کے لیے، جو آپ جتنی ساری آپ تدبیریں اختیار کریں گے، ان تدبیروں کو آپ دل سے اختیار کریں، مجبوری جان کر نہیں، ایمرجنسی نہیں، زبردستی نہیں۔ آپ نے طے کیا ہے آج کہ میں ایک نظام الاوقات بناؤں گا، ٹائم ٹیبل بناؤں گا، پھر اسی کی رعایت کرتے ہوئے میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ ٹھیک، جو آپ نے اصول بنایا انہی اصولوں کی آپ نے پابندی کرنی ہوگی، ان کی آپ نے پابندی کرنی۔ اگر آپ پابندی نہیں کریں گے تو اللہ بچائے پھر آپ ہار جائیں گے، اور اگر دل سے نہیں کریں گے تو اصول آپ 6 دن اپنائیں گے، 7ویں دن وہ اصول آپ سے چھوٹ جائے گا، 2 ہفتے کریں گے، تیسرے ہفتے چھوٹ جائیں گے۔ اور دنیا کے بڑے بڑے حکیموں نے، تجربہ کار لوگوں نے کہا کہ 2 مہینے، کسی نے کہا 21 دن، بہرحال 2 مہینوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ 2 مہینے آپ اگر پابندی کرتے ہیں، 40 دن اگر آپ ان اصولوں پر پابندی کرتے ہیں، تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ میں انشاءاللہ استقامت آ جائے گی۔ تو اللہ رب العزت آپ کو بھی استقامت دے،
مجھے بھی استقامت عطا فرمائے۔ استقامت ایک بہت بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، یہ استقامت حضرت رب الرحمن سے مانگ لینی چاہیے، اور نبی علیہ السلام سے بہت ساری اس طرح کی دعائیں منقول ہیں، جن دعاؤں کا خلاصہ ہے کہ یا اللہ جو رشتہ میں نے آپ سے جوڑا ہے اس رشتے پہ مجھے استقامت نصیب فرما۔